بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اور السلام علیکم. اے پلس کے تمام دیکھنے والوں کو لائیو ہماری ٹرانسمیشن جو کہ رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی طور پہ سجائی گئی ہے تاکہ ہم سب مل جل کر اس مہینے کی عبادتیں، اس مہینے کی برکتیں جو ہیں وہ سمیٹ سکیں. اور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ قاری نعمان سیفی نے سورۃ الفرقان کی آیہ مبارکہ 36, 37, 38, 39 اور 40 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر کے کی اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ بہت سی سنگتیں کھپا دیں اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور پھر سب کو تباہ کر دیا.
اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا ابر برسا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفرقان جو کہ آج 19ویں روزے کی مناسبت سے 19ویں پارے میں موجود سورہ مبارکہ ہے، اور اس سے اگلی سورہ مبارکہ میں بھی جو مضامین بیان کیے ہیں وہ یہی عقیدہ آخرت ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین، اور قیامت کے روز جی اٹھنے پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کے مناسبت سے جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ وہ امید اور آس ہے جو ہر مومن کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان مکمل اور ایمان مفصل جو ہے اس سے آراستہ فرمائے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں مرحوم احمد حمدانی صاحب بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کی ایک ایسا کلام کہ جب آپ وہ نعت رسول پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں واقعی مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہی منظر کشی اگر آپ دوبارہ سے کر سکیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں
دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. ماشاء اللہ. آج ایک اور جو واقعہ ہے جس سے کہ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ خون سے رنگین ہے، اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے اسلام کے قلب پہ وہ وار کیا کہ وہ وار آج تک اس کی درد اور تکلیف جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے اور زمانوں تک محسوس کی جاتی رہے گی. ایک ایسی شخصیت جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک ایسی شخصیت کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے نکل رہے ہیں تو اپنے بستر پاک پہ جس کو سلاتے ہیں اور جس کو اپنے پیچھے امین مقرر کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس کو غدیر خم کے مقام پر اس کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آج اس شخصیت کے اوپر وہ وار کیا گیا جو دراصل صرف ایک صحابی رسول، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر وار نہیں تھا، بلکہ اسلام کے اوپر وار تھا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اوپر وار تھا. اسلام کا جو ایک فلسفہ ہے جہاں مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے تھے، جہاں کفار جو ہے انہوں نے اپنی خاندانی اور اپنے نسبی تعلقات بھلا کر ایک امت کی جو لڑی ہے اور وحدانیت کا جو پیغام ہے اس کو پکڑا تھا، اس کو پارا پارا کر دیا. اور یہ جو سازش ہے اس کا آغاز بہت پہلے سے ہو گیا تھا. آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ایک مسجد زرار بنائی گئی تھی جو عبداللہ عامر جو ہے جو خزرج قبیلے سے جس کا تعلق تھا اور یہودیوں کی ساز باز تھی، اور اس مسجد کا بنیادی مقصد یہ تھا، مدینہ سے باہر بنائی گئی تھی کہ ایسی سازشیں کی جائیں کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر فتنوں کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر جو ہے مخالفتوں کو جنم دیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی پہ جب ارادہ کرتے تھے کہ وہاں نماز ادا کریں جس کے لیے وہ اصرار کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو منع فرمایا تھا کہ اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنی ہے. لیکن یہ فتنوں کا سلسلہ نہیں رک سکا اور یہ جاری رہا، اور یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے ایک خارجی ایک پورا ایک جو ہے سلسلہ بنا جس میں انہوں نے اس چیز کی ساز باز کی کہ مسلمان جو کہ آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہے تو 3 بڑی شخصیات کو نشانہ بنایا جائے، جس میں کہا جاتا ہے تاریخ جو ہے وہ اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ یہ خارجی ہی تھے جن کی یہ سیاست تھی اور فتنہ تھا. اور 3 شخصیات جس میں امیر معاویہ اور عمرو بن العاص اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ ان کو نشانہ بنایا جائے. اور اس میں ابن ملجم تھا، برق بن عبداللہ تھا اور عمرو بن بکر. لیکن دونوں جو شخصیات ہیں وہ کسی حملے کا نہیں نشانہ بن سکے. یہ ابن ملجم جو ہے یہ مدینے میں آیا، اس کو ایک شخص نے بھی ایک عورت نے بھی یہ لالچ دیا کہ وہ نکاح اس صورت میں اس کے ساتھ کرے گی اگر وہ حضرت علی کو نشانہ بنائے گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر آج یعنی 19ویں روزے میں صبح فجر کی نماز میں جبکہ آپ امامت فرما رہے تھے ایک مہلک وار کیا گیا، اور یہ وار جو ہے یہ آپ کی شہادت پہ منتج ہوا. اور اس کے بعد سے جو اسلام ہے وہ دوبارہ ایک جگہ پہ اس طاقت کے ساتھ متحد نہیں ہو سکا جو کہ طاقت اس سے پہلے ہماری تھی. آج کا یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ تکلیف کا ایک دن رہے گا، اور اس دن کو ہمیشہ مسلمان جو ہیں وہ پورے جذبات کے ساتھ اس طرح سے ایک سازش کا دن، ایک فتنے کا دن، ایک تکلیف کا دن، ایک درد کے دن کے طور پر اس کو یاد رکھیں گے. مجھے بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو ایک ایسا واقعہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو بھی جس نے اس معجزے کو رد کیا اور اس قاتل کو بھی، اس ابن ملجم کو بھی ایک ہی بشارت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صالح کی اونٹنی کا قتل کرنے والا ہے یہ، اور اے علی ابن طالب جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا، یہ دونوں شدید ترین بدترین جو ہیں وہ کافر ہیں اور واصل جہنم ہیں. میں آپ کے سامنے تفصیل سے یہ واقعہ رکھوں گی، لیکن پہلے ایک بریک لوں گی. صدق اللہ